پہلی شرط اللہ نے بیان فرمائی الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. غیب پر ایمان لانے کے بعد وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اپنی زندگی کے اندر نماز کو بھی قائم کرتے ہیں. صحیح ہو گیا جی. اب ان دو ٹکڑوں کو بیان کرنے کے بعد آپ کا رب یہ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ لوگ جو مال ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، جو رزق ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، اس رزق میں سے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. آئیے تھوڑا سا یہاں پر رک کر رزاق کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کر دوں کہ رزق اللہ دیتا ہے، جبکہ محنت تو ہم خود کر رہے ہوتے ہیں، فیکٹری کے اندر مزدوری کر رہے ہوتے ہیں اور دیگر تمام کے تمام معاملات ہم خود کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر رزاق ہمارا اللہ کیسے ہوا؟ رزق ہمیں اللہ کیسے دے رہا ہے؟ اللہ نے یہ جملہ کیوں کہا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو رزق ہم نے آپ کو عطا کیا ہے اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. آئیے ذرا قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ اس کا اصل مفہوم کیا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے، چاہے وہ ہاتھی ہو یا گینڈا ہو، چاہے وہ چیتا ہو یا شیر ہو، چاہے وہ اڑنے والے پرندے ہوں، چاہے وہ تیرنے والی مچھلیاں ہی کیوں نہ ہو، آسمان کی ہو یا زمین کی ہو یا پھر سمندروں کی ہو، اس دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں جسے ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کی رزق کی ذمہ داری خالق کائنات نے اٹھائی ہوئی ہے. اور یہ میں نہیں کہتا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، دنیا کے اندر جتنے بھی جاندار، ان تمام جانداروں کی رزق کی ذمہ داری، ان کو ان کے منہ تک رزق کو پہنچانا اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے. 12ویں پارے کا آغاز. آئیے ایک اور جگہ چلتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اگر دنیا کے سارے انسان اور جن مل جائیں، دنیا کی ساری طاقتیں اکٹھی ہو کر اگر آپ کے رزق کو بند کر دیں، آپ تک رزق کو نہ پہنچنے دیں، تیرا رب کہتا ہے کہ میں بزور طاقت کے، بزور قوت کے، میں تمہارے تک رزق کو پہنچا کر رہوں گا. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ پاک بزور قوت، بزور طاقت، جو رزق، جتنا رزق آپ کے نصیب کے اندر لکھا ہوا ہے، دنیا کی ساری طاقتیں اکٹھی ہو جائیں، آپ کے رزق کو وہ بند نہیں کر سکتی ہیں. اور جسے اللہ رب العالمین نہ دینا چاہے، جس کا رزق اللہ پاک بند کر دے، دنیا کی ساری طاقتیں اکٹھی ہو کر اسے رزق فراہم نہیں کر سکتی ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں ہسپتالوں کے اندر مریضوں کی حالت کو، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، اس کو بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو مصنوعی سانس دینے کے لیے وینٹیلیٹر مشین کے اوپر چڑھا دیتے ہیں، کسی طریقے سے دل جو ہے وہ دھڑکتا رہے. یعنی کہ ڈاکٹر حضرات اپنی ساری کی ساری ٹیکنالوجی، اپنی کاریگری، اپنی تمام صلاحیتیں اس انسان کو بچانے میں لگا دیتی ہے، کسی طریقے سے یہ انسان بچ جائے. لیکن تیرے رب کی مرضی ہوتی ہے کہ بچنا نہیں ہے. ساری ٹیکنالوجی فیل، ساری کاریگری فیل ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین جیت جاتے ہیں. صحیح ہے. اگر کوئی انسان کا رزق اللہ رب العالمین بند کر دے اور ساری دنیا کی لوگ اپنی طاقتوں کا استعمال کر کے اسے رزق پہنچانا چاہیں تو بھائی نہیں پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ رزاق اللہ رب العالمین ہے. اور ایک اور جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رب العالمین بغیر حساب و کتاب کے رزق دینے والے ہیں. جسے چاہتے ہیں اللہ پاک رزق کی فراوانی کر دیتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا دستور و منشور ہے، ہم اس پہ اعتراض نہیں کر سکتے. تو اگر آپ محنت کرتے ہو، اگر آپ میں صلاحیت ہے، آپ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، دنیا کی کسی بھی شعبے کے ساتھ آپ تعلق رکھتے ہو، آج آسمانوں کی فضاؤں پہ اڑنے والے جہاز ہم نے بنا لیے،
سمندروں کی گہرائیوں میں چلنے والی کشتیاں ہم نے بنا لی، ایک سے ایک کاریگری، ایک سے ایک چیز آج دنیا کے اندر وجود میں آئی ہے۔ اب انسان اگر یہ کہے کہ بنانے والے ہم ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ اس سے بڑا کوئی بیوقوف ہی نہیں ہے۔ تجھے یہ بنانے کی صلاحیت، تجھے یہ بنانے کی کاریگری، تجھے یہ بنانے کی سوچ کس نے دی ہے؟ اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ تو نے اپنے دماغ سے کام لیا، لیکن دماغ کے اندر جو سوچ کی جو طاقت ہے، جو پاور ہے، اس کی صلاحیت دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ تو پھر یہ کہنا کہ یہ محنت ہماری ہے، یہ انتہائی غلط بات ہے، بلکہ اللہ نے تمہیں یہ صلاحیت دی ہے، تمہیں اس قابل بنایا ہے کہ تم محنت کر سکو، مزدوری کر سکو اور کچھ اپنی خواہشات کو پورا کر سکو۔ اچھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، تمہارا کمال نہیں ہے اس کے اندر، جو رزق ہم نے آپ کو عطا کیا ہے اس مال میں سے، اس رزق میں سے کہاں خرچ کرو؟ اللہ رب العالمین کی راہ میں۔ خرچ کرنے کے قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، دو طریقے ہیں۔ بڑی توجہ کے ساتھ قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ خرچ کرنے کے حوالے سے دو طریقے ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو بار بار پوچھو پیسہ لگا کہ نہیں لگا، پنکھا لگایا کہ نہیں لگایا، لیٹ لگائی کہ نہیں لگائی۔ جہاں مولوی صاحب نظر آ جائے، چوک میں، گلی میں، کسی جگہ پر بھی اس کو پکڑو، اس سے پوچھو کہ بھائی جو پیسہ ہم نے دیا تھا وہ مسجد میں لگا کہ نہیں لگا، وہ خرچ ہوا بھی کہ نہیں ہوا۔ دونوں طریقے قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، یعنی کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا اور خرچ کرنے کے بعد پھر اس خرچ کی ہوئی چیز کو یاد بھی کرنا اور بار بار اس کا احسان بھی جتلانا، بار بار اس کا پوچھنا بھی، بار بار اس مال کو دینے کے بعد تکلیف بھی دینا کہ ہم نے یہ خرچ کیا ہے، ہم نے یہ کیا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو قرآن مجید نے بیان کیا۔ کس طرح؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ